آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جوابات اور سوالات رکھتے ہیں. شہزاد اکبر نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کے پیسے واپس پاکستان کی ٹریجری میں آئیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ فیکٹس کے اوپر، کاغذ کے اوپر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں جانا تھا؟ پاکستان کی ٹریجری میں پیسہ جانا چاہیے تھا. اس کا کیا بیسس ہے کاشف؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیا اس کا کوئی لیگل بیسس ہے؟ کیا وہ نائجیریا کی آپ کو سٹوری بتائی نا، ڈائریکٹ پیسہ حوالے کر دیا سرکار. خدا کا خوف کرو کاشف، خدا کا خوف کرو. میں جا کے وہاں پہ یہ آرگومنٹ دیتا کہ نائجیریا کو دے دیا تو مجھے بھی دے دو. نہیں، میں تو آپ کو اٹ از اے اسٹینڈ الون ایگریمنٹ بٹوین ملک ریاض فیملی اینڈ NCA. گورنمنٹ آف پاکستان از ناٹ پارٹی، وی ڈڈ ناٹ سائن. اس جواب پر سوال یہ ہے کہ اگر آج شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر 6 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے ٹویٹ میں کیوں کہا کہ سیٹلمنٹ کا پیسہ ریاست پاکستان کو ملے گا؟ ان کے الفاظ تھے، Settlement agreement also entails selling one Hyde Park and transferring its proceeds to the state of Pakistan. Money is transferred into SCP NBP account. Federal government has made an application to SCP for release of this money to the federal government for spending it on social welfare and for the poor. کیا ماضی میں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ وفاقی حکومت خرچ نہیں کر سکے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوگا؟ شہزاد اکبر نے ایک اور جواب میں یہ کہا کہ ہم کیسے اس ڈیل کا حصہ تھے. حکومت پاکستان کا اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی نہ دستخط ہے، نہ اس کے اندر ہماری کوئی شمولیت ہے، نہ ہمارا اس کے اندر کوئی لوکس اسٹینڈ آئے ہے. وہ ایگریمنٹ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک فیملی کے درمیان ایک سول سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کہ اگر حکومت پاکستان اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے حصے دار ہوتی تو اس سیٹلمنٹ کے حصے دار ہونے کے ساتھ ہم نے کہیں دستخط تو کیے ہوتے نا، کوئی ایگریمنٹ تو اپروو کیا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کے اپروول سے ہوا ہے. نہیں، دیکھیے یہ دو مختلف چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. چلے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. اگر حکومت یا ریاست اس ڈیل کا حصہ نہیں تھی تو پھر کابینہ اجلاس کے دوران بند لفافے میں کس چیز کا اپروول لیا گیا؟ شہزاد اکبر نے انٹرویو میں متعدد بار معاہدے کا ذکر کیا. اگر جو ایگریمنٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو مین سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے، اگر اس ایگریمنٹ کے اندر کہیں بھی یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان یہ اپروو کر رہی ہے یا سائن کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو تب تو سوال پیدا ہوتا ہے. اگر وہ مین ایگریمنٹ کے اندر تو اب ایگریمنٹ دے دیں. بھائی میں کہاں سے دے دوں جب میں اس کا ڈپازیٹری نہیں ہوں؟ وہ ایگریمنٹ جو دیکھیں نا، 2 ایگریمنٹ ہے. کاشف عباسی اور عدیم راجہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے جناب آپ جا کے شہزاد اکبر کے بھائی کو گھر سے اٹھا لے اور کہیں شہزاد اکبر تم ان کا ایگریمنٹ ہمیں دے دو، تو شہزاد اکبر کہاں سے ایگریمنٹ لا کے دے گا آپ کو؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا اور NCA کا ایگریمنٹ ہے؟ ان کا ایگریمنٹ ہے، مین ایگریمنٹ تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو مین ایگریمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس تو بیسیکلی ساری کورسپونڈنس تھی جو اس وقت نیب کے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے، جو کابینہ کے اپروول کے بعد میں نے سائن کیا تھا، وہ ایگریمنٹ موجود ہے، اور وہی ایگریمنٹ جو تھا وہ کانفیڈینشیل کیا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈیل کا حصہ نہیں تھے تو پھر معاہدہ کس چیز پر کیا گیا، اور وفاقی حکومت کیوں اس قضیے میں داخل ہوئی، اس ایشو کا ایک کلیدی کردار بنی؟ اسی طرح شہزاد اکبر نے اپنے ایک اور سوال میں جواب میں کہا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے کس اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی کے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے برطانیہ کے کسی بھی حکومتی ایجنسی سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے پاکستان کے کسی سرکاری اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ اگر یہ کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس کو سامنے لے آئیے. میری ناقص اطلاع اور انفارمیشن کے مطابق وہ پیسے تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے. سر یہی تو میں سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پراپرٹی ٹائکون پر کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور معاہدہ NCA اور ملک فیملی کے درمیان ہو رہا تھا جس طرح بتایا گیا، تو پھر وہ برطانیہ میں ملاقات کیوں کر رہے تھے؟ پھر بند لفافہ جو ہے اس کو اپروو کرانے پہ زور کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں؟ شہزاد اکبر صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ نیب چلا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا اس سارے کیس کو سیٹل کرنے میں؟ جنرل فیض، جنرل باجوہ. دیکھیے، جہاں تک تو نیب کے معاملات ہیں تو سارے معاملات یہی صاحبان چلاتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے تو اب نیب کیا کہوں کیا ان کا کردار تھا اور کیا کردار نہیں تھا. اگر کوئی کردار تھا بھی تو وہ ان کا کردار ہوگا، لیکن وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. جا کے انہوں نے اور دعویٰ کیا کہ سب کچھ اور لوگ ہی کرا رہے تھے. اور کون تھا؟ شہزاد اکبر سے سوال بنتا ہے کہ آپ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے،
مشیر تھے. کیا آپ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ نیب جنرل باجوہ چلا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر شہزاد اکبر پریس کانفرنس میں شریف خاندان پر الزامات کیوں کر لگاتے تھے؟ ان سوالات کے جوابات ملنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے بطور سربراہ شہزاد اکبر کا کام کرپشن کا پیسہ واپس لانا، مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا. انہیں وفاقی مشیر داخلہ کا اضافی چارج بھی سونپا گیا تھا، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خود خبر بن گئے. ایسٹ ریکوری یونٹ کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلی بار شہزاد اکبر کا نام اس وقت سامنے آیا جب شہزاد اکبر نے نومبر 2018 کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے 10 ممالک میں $5.5 ارب مالیت کے اثاثوں کا کھوج لگا لیا ہے، اور یہ پیسہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس کی مدد سے بیرون ملک بھیجا گیا ہے. اور ہمارا ٹارگٹ وہ بڑی مچھلیاں ہیں کہ جو اس کام میں ملوث ہیں. $5.3 ارب جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے. اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے، وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں، بینک اکاؤنٹس. تمام اقامہ ہولڈر کی تفصیلات دبئی اتھارٹی سے بھی لے رہے ہیں. دبئی اور اس کے علاوہ یورپ اور سوئٹزرلینڈ کی اکاؤنٹوں میں جنہوں نے پیسے چھپا کے رکھے ہیں وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکیں. لیکن پھر 4 سال گزرنے کے باوجود نہ $5 ارب واپس آئے، نہ ہی بڑی مچھلیوں کو پکڑا جا سکا، نہ ایون فیلڈ پراپرٹیز فروخت ہو سکی، نہ ہی لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکا. لیکن ایسا نہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوشش نہیں کی. دسمبر 2019 میں برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی لنڈن کی ایک عدالت میں ایک کیس شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے خلاف لے کر گئی، اور یہ موقف اپنایا گیا کہ ان دونوں کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا جائے. عدالت نے NCA کا موقف تسلیم کرتے ہوئے دونوں اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا. اس کیس کے دوران نیشنل کرائم ایجنسی پاکستانی حکام اور بالخصوص نیب سے مسلسل رابطے میں رہی. DG نیب لاہور شہزاد سلیم کی NCA کے ڈائریکٹر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور نیب کی طرف سے منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی دیے گئے. ساتھ ہی ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے NCA کو خط بھی لکھ کر یہ بتایا گیا کہ کیسے ان دونوں کے خلاف منی لانڈرنگ چارج کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہی الزام مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی عائد کیا گیا کہ یہ تحقیقات شہزاد اکبر کے کہنے پر شروع ہوئی. جب ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ ہوئی، شہزاد اکبر صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ وہ سورس کوٹ ہوئے ہیں اس سٹوری کے اندر، اس سٹوری سے ان کا تعلق ہے. ہمیں تو اس بات پہ یقین ہے کہ انکوائری انہوں نے انیشیٹ کروائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ثبوت اور شواہد دیے، کاغذات NCA کو جمع کرائے، یہی الزامات وہاں پہ ثابت نہیں ہو سکے تو ہم وکٹری کلیم کر رہے ہیں. لیکن پھر دعوے اور الزامات سے میڈیا پریس کانفرنسز اور ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بن کر رہ گئے. کیس آگے چلنا شروع ہوا اور بالآخر 10 دسمبر 2021 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں عدالت کے سامنے رکھا کہ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے خلاف تفتیش مکمل ہونے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ دونوں کے اکاؤنٹس میں ہونے والی ٹرانزیکشنز میں منی لانڈرنگ، فراڈ یا پھر دیگر بے ضابطگیوں کے کوئی ثبوت نہیں ملے. اس وجہ سے دونوں اکاؤنٹس کو بحال کر دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا اور ستمبر 2021 کو NCA نے تفتیش بند کر دی. اس کے علاوہ شہزاد اکبر نے مشہور زمانہ لنڈن فلیٹ جن کا ذکر پیناما لیکس میں بھی آتا رہا، اس پر بھی قانونی کارروائی کرنے کا نہ صرف اندیہ دیا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت سارے کیسز پر کام ہو رہا ہے، اچھی خبریں بھی آئیں گی. یہ ساری چیزیں ہم پرسو کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ملزمان ہیں. یہ تو پورا خانوادہ وہاں پہ ہے، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں لکھی؟ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی. کسی اسپیسیفک کیس کی بات نہیں ہے. ایک ریکوری، ایک ریٹرن ریپیٹریشن آف فنڈ ہوا ہے، اس کے بعد آگے بھی ہوگا، اور آگے بھی ہم اس طرح کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی کر سکتے ہیں. لنڈن فلیٹس آج بھی شریف خاندان کی ملکیت ہیں، وہ آج بھی وہاں ہی رہ رہے ہیں. اور انہی لنڈن فلیٹس کے حوالے سے شہزاد اکبر کا نام اس وقت سامنے آیا جب لنڈن ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے لنڈن ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب 13 اگست تک براڈ شیٹ کو VAT سمیت 26,29,680 پاؤنڈ ادا کرے، بصورت دیگر متعلقہ بینک کی لنڈن برانچ کو ادائیگی پر مجبور کیا جائے. جس وقت براڈ شیٹ کا کیس لنڈن عدالت میں چل رہا تھا، برطانوی اخبار ڈیلی میل میں ایک سٹوری چھپی کہ جس میں الزام عائد کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے 2005 کے زلزلے اور 2012 کے درمیان ملنے والی ایڈ میں خرد برد کی ہے. اس دوران شہزاد اکبر، سابق وزیر اعظم اور ڈیوڈ روز کی بنی گالہ میں تصاویر بھی سامنے آئیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ یہ سٹوری بھی شہزاد اکبر نے ڈیوڈ روز کو دی، اور پھر اسی براڈ شیٹ کے مالک کاوی موسوی نے ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر پر ہی الزام عائد کر دیا. David Rose told me that he knew Shahzad Akbar, so we met at my house and we had a chat about that, and he said he would organize a meeting, and he did. So we had what was in it for him. I said, well, he could. شہزاد اکبر صاحب نے تمام الزامات کی تردید کی.